اور اللہ رب العزت آئندہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر نازل اللہ رب العزت نے فرمائی، اور یہ سورت غزوہ احد کے بعد 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے شروع زمانے تک، یہ 4 ہجری کے آخر زمانے تک یہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ نساء کا جو نام اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر، کیونکہ زیادہ تر جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ عورتوں سے متعلق ہے، خواتین سے متعلق ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اس سورت میں یتیموں کے مال، یتیموں کی کفالت، عورتوں سے نکاح، اس کی ترغیب، اس کی تعداد، وراثت کے مسائل اور تیمم کے حوالے سے بہت سے مسائل اللہ تعالی نے اس سورہ نساء کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مسلمانوں کو تقوی کا حکم فرمایا، یہ اللہ تعالی سے ڈرنے کا، خوف الہی اور خشیت الہی کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا۔ سورہ آل عمران کی جو آخری آیت بیان ہوئی تھی، اس آخری آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو صبر اور تقوی کی اللہ تعالی نے تعلیم ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اپنے نفسوں میں صبر کرو اور زیادتیوں پر صبر کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک انسان سے، ایک شخص سے۔ اللہ تعالی نے
پوری انسانیت کو یہ خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انسان سے، ایک نفس سے تم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا یعنی اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بکثرت مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا دنیا میں۔ وہ شخص، وہ انسان کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کو پیدا کرنے کا پورا تفصیل سے بیان فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ زمین کی مٹی اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات سے فرشتوں کے ذریعے منگوائی۔ اس مٹی کے اندر ہر رنگ کی مٹی کو شامل کیا گیا، ہر مزاج کی مٹی کو شامل کیا گیا، یعنی سخت مٹی بھی شامل کی گئی، نرم مٹی بھی شامل کی گئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی بھی شامل کی گئی، اور پھر اس مٹی سے مختلف پانیوں سے اس مٹی کو گودا گیا، اس کا گارا بنایا گیا، کیچڑ بنایا گیا، اور پھر اس گودی ہوئی اس مٹی کو مختلف مراحل سے اللہ تعالیٰ نے گزارا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اس مٹی سے تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جسم میں روح داخل فرمائی، اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، چونکہ رب ذوالجلال نے انسانی فطرت اور طبیعت کے اندر ہر وہ کیفیت رکھی ہے جو آج لوگوں کے اندر مختلف صورتوں میں اور مختلف انداز میں پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصے تک جنت میں اکیلے رہتے رہے، یعنی آدم علیہ السلام کے جوڑ کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ فرشتے تھے لیکن فرشتے انسان نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان کی آج بھی یہ فطرت ہے کہ انسان زیادہ دیر تک ایک ہی حالت پر، ایک ہی جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ یہ موسموں کو انسان دیکھے، اگر یہ ہمیشہ سردی ہی سردی رہے تو انسان کا زندگی گزارنا، انسان کا وقت گزارنا یہ محال ہو جائے گا، انسان اکتا جائے گا۔ اسی لیے موسم تبدیل ہوتے ہیں،
انسان غذا کے اوپر بات کرے تو ایک ہی غذا اگر ہر موسم میں ہی رہے انسان کے لیے تو انسان اکتا جائے گا، وہ اس سے تنگ آ جائے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ وادی طیہ میں ہوا۔ سورہ بقرہ کے اندر واقعہ گزرا کہ وادی طیہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقید کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنا ہوا کھانا یعنی بھنی ہوئی بٹیرے اور مشروب ان کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ صبح بھی اتارتا تھا، شام کو بھی اتارتا تھا۔ اور یہ کوئی 200-400 لوگ نہیں تھے، روایات میں آتا ہے کہ 12 لاکھ افراد تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہ جو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے فرعون سے مصر سے نکلے تھے، اور جب دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون اپنی فوج کو لے کر پیچھے سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا اس دریا پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر جب عصا مارا تو دریا 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا، درمیان سے رستہ نکل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یہ 12 قبیلے پار لگ گئے، اور فرعون جب دریا میں داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں اللہ نے فرعون سے نجات دی ہے، لہذا چلو تم لوگ جو مصر پر قوم عمالقہ مسلط ہے، فلسطین پر، بیت المقدس پر، تم اس قوم عمالقہ سے لڑو اور اس سے اپنے شہر فلسطین کو آزاد کراؤ۔ تو بنی اسرائیل نے وہی رستے میں کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ ان سے لڑو، اور ہم تو نہیں جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وادی طیہ میدان میں ان کو مقید کر دیا۔ یہ رات بھر وہاں سے چلتے رہتے، صبح جب دیکھتے تو اسی میدان میں موجود ہوتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں قید کر دیا تھا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی طرح کا کھانا صبح بھی اتارتا، شام کو بھی اتارتا۔ جب ایک عرصے تک ایک ہی طرح کا کھانا اترتا رہا تو پھر یہ تنگ ہو گئے، اور تنگ ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم یہ ایک طرح کے کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کیا کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے ساگ مانگو، ککڑی مانگو، پیاز مانگو، ہمارے لیے مسور مانگو، ہمارے لیے گندم طلب کرو۔ ہم یہ گوشت کھا کھا کر تنگ ہو گئے۔ تو اب یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی ایک ہی طرح کی کیفیت مل جاتی ہے، یا اس کو ایک ہی طرح کا ماحول یا ایک ہی طرح کی چیز مل جاتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اہمیت پھر اس کی نظر میں باقی نہیں رہتی۔ تو آدم علیہ السلام کی چونکہ بشر تھے، وہ بھی اس ایک ماحول سے اکیلے میں تنہائی میں اکتاہٹ کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے، ان کی اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اسی
شخص اسی نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے کہ اس سوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی الٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں انہی کی جنس سے، یعنی آدم علیہ السلام انسان تھے تو ایک انسان عورت ہی وہاں ان کے پہلو میں بیٹھی ہے، تو آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ دل ان کی طرف مائل ہوا، تو آدم علیہ السلام نے اس کو چھونا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم رک جاؤ، پہلے اس کا مہر ادا کرو پھر اس کے بعد اس کو چھو۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے الہ میرے پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ جو تم نے مجھے عطا فرمایا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہر دینے کے لیے۔ تو اس روایت پر متکلمین کا کلام ہے، لیکن علماء نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 30 مرتبہ درود پاک پڑھ، میں تجھ سے اس کو تیرے لیے مہر قبول کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام پر 30 مرتبہ درود پاک پڑھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا مہر مقرر فرما دیا۔ اس طرح حضرت آدم کا اور حضرت حوا کا جنت میں نکاح منعقد ہوا۔ نکاح منعقد ہوا، یہ نکاح کوئی موجودہ دور کی ایجاد نہیں ہے۔ جس طرح گزشتہ دنوں میں بعض سیکولر قسم کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ نکاح جو ہے یہ 50 سال پرانی ایجاد ہے، یہ پاکستان میں بعض جو دین سے بیزار طبقہ ہے کہنے لگے کہ یہ نکاح کیا ہے، 50 سال پرانی ایجاد ہے، 50 سال پرانی نہیں ہے، یہ انسان کی ابتدا ہی اللہ تعالی نے نکاح کے مقدس رشتے کے ساتھ جوڑ دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالی نے آدم اور حوا کے ذریعے کثیر مرد اور کثیر عورتیں جو ہے وہ پھیلا دی، اور وہ واقعہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حوا کو کیسے جنت سے زمین کی طرف اتارا، اور پھر وہ دنیا میں ایک دوسرے سے ملے اور اللہ تعالی نے دنیا کو آباد فرمایا۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم اللہ کے نام پر ہی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے تقاضا کرتے ہو، اگر کچھ مانگتے ہو تو اللہ کے نام پر مانگتے ہو، کسی سے کچھ طلب کرتے ہو تو اللہ کے نام پر طلب کرتے ہو۔ یہاں فقط صرف مال طلب کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں انسان جو بھی چیز کسی سے مانگتا ہے چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، تو جب انسان کو آسانی سے نہیں ملتا تو پھر وہ آخر کار اللہ کا واسطہ دیتا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے فلاں چیز دے، تجھے اللہ کا واسطہ کہ مجھے فلاں چیز دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس رب سے ڈرو کہ جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے تقاضا اور سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں سے تعلق قطع نہ کرو، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرو،
اور اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے اور رشتہ داروں سے تعلق کو قائم اور جوڑ کر رکھنے کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارحام جو ہے، ارحام کا معنی ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، اور یہ ارحام رحم سے ہے، رحم، اور رحم جو ہے وہ رحمان سے ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم صفت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک کونے میں لٹک رہا ہے۔ یہ رحم کا جو صفت ہے، جو انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے عرش کے سائے سے عطا فرمایا ہے، لہذا اللہ کے محبوب نے فرمایا رحم کرو، قطع تعلق مت کرو۔ قطع تعلق کرنے والے کے بارے میں سرکار نے بڑی سخت وعید فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق یا ناراضگی رکھتا ہے فلیس منی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کر رکھو، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق یعنی تعلق کو توڑنے والا، فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ یہ وعید ہے اس پر کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں وعید بھی فرمائی، اور اس تعلق کو جوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے، اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے، اور ناگہانی اور بری موت کو اس سے دور کر دیا جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اللہ تعالی اس سے آسان ترین حساب لے گا، یعنی اس کے حساب میں قیامت کے دن آسانی پیدا فرما دے گا، اور اس کو اپنی رحمت میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تم کو محروم کرے کسی چیز سے تم اس کو وہ چیز عطا کرو، جو تم سے کسی چیز کو چھین لے، جو تمہیں کسی چیز سے محروم کر دے اور تم اس چیز پر قدرت رکھتے ہو تو تم اس کو عطا کرو۔ فرمایا جو تم سے قطع تعلق ہو جائے، قطع تعلق کرے، فرمایا اس سے اپنے تعلق کو جوڑو، اور فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اس سے درگزری کرو۔ فرمایا جب تم یہ کر لو گے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز اور یہی طریقہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط صرف امت کے لیے نہیں بیان فرمایا، عملی طور پر امت کو کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک انسان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔
اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا کو قتل کر دیا تھا، سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ فرمایا کہ جو تمہیں کسی چیز سے محروم کرے اس کو وہ عطا کرو، جو تم سے تعلق کو توڑے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تعلق جوڑو، اگر ایسا کر لو گے تو رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اگر رب جلال نے فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، فرمایا کہ یتیموں کو ان کے اموال دے دو۔ یتیموں کا مال اگر کسی کے پاس ہے، یتیموں کا مال اگر کسی کے قبضے میں ہے، کسی کی ذمہ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا یتیموں کا مال انہیں دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور فرمایا کہ خبردار اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کا جو اچھا مال تمہارے پاس ہو اور وہ یتیم چھوٹے ہو، اور جب تم دینے لگو تو اپنا خراب مال ان کو دے دو اور ان کا اچھا مال خود رکھ لو۔ فرمایا ایسا مت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، جو ان کے ورثاء کی طرف سے ان کو ان کے جو سرپرست ہیں، ان کا جو مال ان کے لیے بچا ہے، وہ مال ان کو جب ان کی عمر ہو جائے تو ان کو دے دو۔ اس لیے کہ ابھی آگے تفصیل آئے گی کہ یتیم اگر چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اور یتیم یہ جو جہاں جہاں یتیم کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہی وہ چھوٹا بچہ یا بچی ہوتی ہے کہ جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ 50 سال کا آدمی یتیم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ 40 سال کا آدمی اگرچہ کسی کا والد فوت ہو جائے لیکن وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ یتیم وہ کہلاتا ہے جو کم سن ہو، نابالغ ہو، اور اس کے سر سے اس کے والد کا سر جو ہے وہ سایہ اٹھ جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یعنی اب اس کا وہ سہارا ختم ہو گیا، اب یہ یتیم ہو گیا، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہے وہ اس کو دے دو، چاہے وہ اپنا کوئی یتیم ہو یا کوئی پرایا یتیم ہو۔ اپنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے خونی رشتہ دار کی کوئی اولاد ہو یا کوئی اور تمہارا قریبی ہو جس کی اولاد ہو، یعنی کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس بیٹے کی اولاد باقی بچی ہے تو وہ دادا کی ذمہ آئے گی، تو وہ اپنا یتیم ہے۔ کسی کا سگا بھائی فوت ہو گیا اور بھائی کی اولاد چھوٹی بچی ہے، وہ بھائی کے چچا کی زیر سرپرستی آئے گا تو وہ اپنا یتیم ہے۔ اسی طرح بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ اپنے یتیم کہلاتے ہیں۔ اور کسی جاننے والے، کسی پڑوسی، کسی رشتہ دار، کسی قبیلے، کسی برادری کے شخص کی کوئی اولاد اگر کسی کے زیر کفالت آ گئی ہے، زیر ذمہ آ گئی ہے تو وہ دوسرے کا یتیم کہلاتا ہے، لیکن صلہ رحم اس کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا کہ چھوٹا ہے کوئی اور اس کے پاس مال ہے تو اس کا جو سرپرست ہے جب تک یہ سن بلوغت تک نہیں پہنچتا، یعنی سمجھداری کی عمر تک نہیں پہنچتا، سرپرست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اس مال کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ چھوٹا ہے اس کو وہ مال نہ دے، آگے تفصیل آئے گی، اس لیے کہ وہ اس مال کو ضائع کر دے گا۔
اب اگر کسی کو 10 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 11-12 سال کے بچے کو اگر مال دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا، کسی کو یہ خسرت میں پڑ جائے گا، تباہ و برباد خود بھی ہو جائے گا، مال کو بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچے اس کا مال اس کو حوالے نہ کر، اس کے قبضے میں نہ دو، اور جب عمر نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں رب جلال نے فرمایا کہ یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور مال دیتے وقت یہ خیانت مت کرنا کہ ان کا اچھا مال خود رکھ لو اور اپنا برا مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی اگر کسی یتیم کی زمین ہے، مکان ہے، اور تمہارا اپنا بھی مکان، اپنی زمین ہے، اچھی زمین، اچھا مکان اپنے لیے رکھ لو اور اپنا خراب اور پرانا مکان اس یتیم کو دے دو، ایسا مت کرو۔ یعنی اگر اس کی قیمتی زمین ہے وہ اپنے لیے رکھ لو اور تمہاری اپنی چھوٹی زمین ہے اس یتیم کو دے دو، ایسا مت کرنا۔ یہ مت سوچنا کہ یار ہم سے کون پوچھنے والا ہے، پوچھنے والا جو ہے وہ خود ہی فرما رہا ہے کہ ایسا مت کرنا۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا جانا۔ یعنی یہ مت کرنا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر دو اور اپنا مال بھی کھاتے رہو اور ان کا مال بھی کھاتے رہو، ایسا نہ کرنا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، رب جلال نے فرمایا اگر تمہیں یہ خوف ہو یا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، یہ اس زمانے میں چونکہ یہ جس وقت سورہ نساء جو نازل ہوئی یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جانی نقصان ہو گیا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اب یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے تو ان کی بیوائیں بھی رہ گئی، ان کے یتیم بھی رہ گئے، ان کے بچے بھی رہ گئے، بچیاں بھی رہ گئی۔ اب یہ جو یتیم جن کی کفالت میں آئے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے، ان کے مال بھی قبضے کر لیے، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور جو بچیاں کسی کی یتیم بچیاں کسی کی زیر کفالت آئی تھی تو انہوں نے ان بچیوں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ان سے نکاح کر دیے کہ بھائی یہ بچی کسی کی ہے، میرے پاس آئی ہے، اس کا مال بھی ہے، اگر میں اس سے نکاح کر لوں گا تو اس کا مال کیا آ جائے گا؟ میرے پاس آ جائے گا۔ تو اس طرح لوگوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات سورہ نساء کی اتاری، فرمایا کہ یہ تمہارے پاس امانتاً ہے، یتیم کا مال، تو اس کی کفالت اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کی دیکھ بھال اللہ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے کرو۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تو فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو، یعنی جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے تو اس یتیم کی کفالت کرنے والے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل بہت سخت ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، یتیم کے ساتھ نیک سلوک کرو اور مساکین کو فقراء کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا یہ عمل کرو گے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ یتیم کی کفالت اللہ کی رضا کے لیے یہ انسان کے دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ دل کا سخت کس کو کہتے ہیں پتہ؟ پڑوسی بھوکا مر جائے میرے گھر کا چولہا نہیں بجنا ہونا چاہیے، یہ دل کی سختی ہے۔ بھائی بھوکا مر جائے میرے پیٹ کی بھوک نہیں جو ہے وہ رہنی چاہیے، یہ دل کی سختی کا نام ہے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرو گے تبھی دوسرے کا احساس تمہارے دل میں پیدا ہوگا، اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ جس کے دل سخت ہوتے ہیں پھر اس کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میرے لیے اچھا پار ہو جائے، دوسرا چاہے جائے بھاڑ میں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ دل کی نرمی عطا فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا، پھر تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاء، جو عورتوں میں تمہیں پسند ہو، یعنی یتیم کو چھوڑ دو، پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو۔ اگر یتیم بچیوں کے درمیان تو انصاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، تو پھر یتیم لڑکی سے نکاح بھی نہ کرو۔ پھر کسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، مثنی دو سے کرو، وثلاثہ تین سے کرو، ورباع چار سے کرو، یعنی دو عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، تین سے بھی کر سکتے ہو، چار سے بھی کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے، دو کے درمیان، تین کے درمیان، چار کے درمیان انصاف، برابری اور عدل نہیں کر سکو گے، تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو۔ اکثر لوگ اس چیز کو ٹارگٹ ضرور بناتے ہیں، اس چیز کا بہانہ اور اس چیز کی آڑ ضرور لیتے ہیں کہ جناب شریعت میں تو چار جائز ہے تو پھر ہمیں کون منع کر سکتا ہے؟ تو جناب والا پھر شریعت کا پورا حکم بھی پڑھو۔ شریعت نے صرف تمہیں چار شادیاں کرنے کا حکم نہیں دیا، آگے بھی رب جلال نے کچھ حکم دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی ہے، پھر دوسری شادی کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی دو عورتوں کو ایک ہی ماحول، ایک ہی طرح کی غذا، ایک ہی طرح کی رہائش، ایک ہی طرح کی سہولت نہیں دے سکتا تو پھر اس کے لیے حرام ہے دوسری شادی کرنا، اس کے لیے حرام ہے تیسری شادی کرنا، اس کے لیے حرام ہے چوتھی شادی کرنا، پھر وہ ایک ہی شادی کرے۔ عدل نہیں کر سکتا، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، ان کی رہن سہن کی، ان کی خوراک، ان کے سارے معاملات کو اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو آگے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کا شریعت میں کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا شریعت کا بھی مجرم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دے بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم فرمایا ہے کہ اگر یتیم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نکاح کرو، اور نکاح بھی تمہیں دو بھی اجازت ہے، تین بھی اجازت ہے، چار بھی اجازت ہے، تب کہ جب عدل کر سکو، جب انصاف کر سکو، اور انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو، فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہو، باقی کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا پھر اپنی
ان مملوکہ کنیزوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرو کہ جو تمہاری ملکیت میں ہے. لیکن یہ اس زمانے کے لیے حکم تھا، آج کنیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اسلام سے ختم کر دیا. کنیزوں کا، غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جو احکام تھے یہ اس زمانے جاہلیت کے سلسلے تھے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ساتھ اس چیزوں کو ختم کر دیا. ابھی یہ پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کسی امریکی صحافی نے کہا کہ اگر افغانستان جیسی حکومت ساری دنیا میں آ گئی تو پھر تو مختلف عرب جو ہے وہ غیر مسلم ممالک سے لوٹیاں جہازوں میں بھر بھر کر مسلمان لے جائیں گے. یعنی ابھی بھی ان کے ذہنوں میں یہ وہی ہے کہ جناب یہ مسلمانوں میں تو لوٹیاں اور کنیزوں کا کانسیپٹ اب بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب کسی کو بھی لوٹی رکھنے کا حکم نہیں ہے. اب کسی کو بھی کنیز بنانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یہ اس زمانے جاہلیت کا سلسلہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب، حضور کے پاس جتنی کنیزیں تھیں حضور نے سب کو آزاد کر دیا. حضور کے پاس جتنے غلام تھے اس زمانے کے پہلے سب کو حضور نے آزاد کر دیا. اب کسی کو بھی غلام شرعی طور پر نہیں بنایا جا سکتا. اب کسی کو بھی لوٹی کنیز شرعی طور پر نہیں بنایا جا سکتا. اب اس چیز کا حکم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نکاح کرو. کسی عورت کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کرو، مقدس رشتہ قائم کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح انبیاء کی بھی سنت ہے، میری بھی سنت ہے. نکاح من سنتی، میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. اور جس نے میری سنت سے دوری اختیار کی، میری سنت کو اگر چھوڑ دیا استطاعت کے باوجود، تو فرمایا کہ پھر وہ میرے کامل طریقے پر نہیں چلا، پھر اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. تو نکاح انبیاء کی سنت ہے. نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور انسانی جو نسل ہے اس کو آگے بڑھانے کا یہ مقدس ترین طریقہ ہے، مقدس طریقہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی رکھنی ہے، ایک ہی نکاح کر سکتے ہو. اور اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک نکاح کرنے کی بھی اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چاہیے کہ پھر روزے رکھے. اگر کوئی ایک بیوی رکھنے کا بھی اگر نہیں ہے اس کے پاس استطاعت، یعنی اس کو رکھنے کی رہائش نہیں دے سکتا، کھانا نہیں دے سکتا، پہننے کو نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے لیے نکاح کا حکم نہیں ہے. جو نکاح کی ترغیب اللہ کے رسول نے دی ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر. جانی طور پر بھی بیوی زوجہ کی ضرورت پورے کر سکے اور مالی طور پر بھی اس کی ضرورتیں پوری کر سکے، تب وہ ایک نکاح کرے. اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ایک کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے شرعی طور پر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا کرے، روزے رکھے. کہ روزہ جو ہے وہ انسانی نفسانی خواہشات کو کم کرتا ہے. اب اس کو نکاح کا حکم نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے بعض جگہ ایسا بھی میں نے سننے کو ملا کہ لوگوں نے کہا کہ جناب جو زیادہ بگڑی ہوئی اولاد ہے اس کی شادی کر دو یہ سیدھا ہو جائے گا. شادی کر دو یہ سیدھا ہو جائے گا. نہ، پہلے اس کو سیدھا کرو پھر اس کی شادی کرو. کیوں کسی کی بچی کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ تمہارا کیا بنتا ہے؟ تم کسی کو بیاہ کر لاؤ گے، کل کو تمہاری اولاد بگڑی ہی رہے گی، اس کے ہاتھ میں اس چند ٹکوں کے جو ہے وہ بہن پکڑاؤ گے اور اس کو رخصت کر دو گے، تمہارا کیا جائے گا؟ اگلی کی تو بچی کی برباد ہوگی نا. تمہاری بگڑی ہوئی اولاد کے چکر میں تم نے کسی کے خاندان کا ستیہ ناش مار دیا. تو ایسی جو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں تو ان کو تو پھر میرے وہ اکثر ہمارے شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بگڑے شگڑے ٹھنڈا پیے. بگڑے شگڑے ٹھنڈا پیے. جو بگڑ شگڑ جاتے ہیں نا تو پھر ان کی بیویاں مت لاؤ، پھر ان کا ڈنڈے سے پہلے علاج کرو وہ سیدھے ہو جائے، پھر کسی کی جو ہے وہ گھر کی عزت کو اس کے لیے بیاہ کر لاؤ.
اس طرح کسی کی زندگیاں برباد کرنے کا شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان غربت میں ہے، ایک ہوتا ہے نکما نکٹو اور ایک ہوتا ہے غریب آدمی جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں اللہ نے مال تھوڑا لکھا ہے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن ایک بالکل ہی نکٹو ہے، ایک بالکل ہی نکما ہے کہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بات وہ ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، تو ایسوں کو صرف پکوڑے ہی کھلائے جائیں، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی عزت لے کر آئے ہو، کسی کی بچی لے کر آئے ہو تو ذمہ دار آدمی کے لیے لے کر آؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو حکم دیا ہے تو وہ ایسے کو دیا ہے کہ جو اس ذمہ داری کو نبھا سکے، اس کو پورا کر سکے۔ آگے رب جلال نے فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، فرمایا کہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، یعنی ایک 4 بیویاں 2 بیویاں 3 بیویاں کر لی اور پھر ایک ہی کی طرف ہو گئے، باقیوں کو چھوڑ دیا، تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے رب جلال نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ جو مہر شریعت مطہرہ میں رکھا گیا ہے یہ حکم الہی ہے۔ مہر جو عورت کو نکاح کے وقت مقرر کر کے دیا جاتا ہے یہ رب جلال کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کو خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور فرمایا کہ پھر اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دے دیتی ہے، یعنی اس کا مہر اس کو دے دو اور پھر وہ اپنی خوشی سے اس مہر میں سے تمہیں واپس کچھ دے دیتی ہے تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اللہ نے فرمایا مزے لے لے کر کھایا کرو، مزے لے لے کر فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، مزے مزے سے اس کو کھاؤ، اس لیے کہ اب یہ تمہارے لیے جائز حلال ہے، لیکن نہ حق کسی کا نہ کھاؤ۔ پھر وہ مزے سے کھا نہیں سکتے ہو، مزے سے کھا تو لوگے لیکن وہ مزے سے ہضم نہیں ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر جو ہے وہ کیا کرو، خوشی خوشی سے ادا کرو کہ یہ بیوی کا حق ہے اور یہ حکم الہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا، اپنی صاحبزادیوں کا مہر مقرر کیا، اور ہمارے یہاں پھر ایک سلسلہ عجیب و غریب، ہمارے یہاں معلومات ہوتی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ جناب مہر اکثر نکاح پڑھائے جاتے ہیں تو جناب شرعی مہر محمدی رکھ دیا جائے، مہر محمدی رکھ دو۔ لوگوں کے ہاں ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ جناب یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے۔ کیا ہے؟ اکثر لوگوں سے میں بات سنتا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے کہ جب مہر کیا ہے، جناب 5,000 روپے رکھتے ہیں، 10,000 روپے رکھتے ہیں، اور بعض جگہ پہ 2 لاکھ روپے مہر رکھتے ہیں۔ بھائی دو گے کیسے؟ وہ جب ہوگے تو دے دیں گے۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار دینے کس نے، لکھوانا ہی تو ہے نا۔ یہ بھی میں نے لوگوں کو سنا ہے، اور پھر جو میرے سامنے اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر چاہے وہ جتنا ہی عمر رسیدہ کیوں نہ ہو، میں پھر اس کو سناتا بھی ہوں کہ تم نے اپنی بیوی کا دیا ہے ابھی تک یا نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ مہر قرض ہے، جب انسان مر جاتا ہے نا اس کا مال جو پیچھے رہتا ہے ترکے کی صورت میں، اب وہ مال جب وراثت میں تقسیم ہوگا اس سے پہلے اس کا وہ مہر ادا کیا جائے گا جو اس نے اپنی بیوی کا نہیں دیا۔ یہ سوچ لو مرنے کے بعد بھی مہر معاف نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی مہر معاف نہیں ہے، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کو خوش دلی کے ساتھ اتنا ادا کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم دے سکتے ہو۔ اگر تھوڑے کی استطاعت ہے تو تھوڑا مہر رکھو لیکن دو، اور اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے پھر بھی کنجوسی مت کرو۔ پھر کنجوسی شادی پر 15 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، مہر رکھواتے ہیں 11,000 روپے، لگتی لعنت ہے۔ سمجھی؟ یہ
شرعی معاملات ہے نا تو اس میں لوگوں کو اہمیت کا نہیں پتا ہوتا. پھر لوگ کہتے ہیں جناب شرعی محبت ہی رکھ دو. شرعی محبت ہی تمہیں پتہ ہے کتنا ہے؟ مہر فاطمی رکھ دیا جائے. مہر فاطمی معلوم ہے آپ کو کتنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج کا مہر رکھا گیا 500 درہم. کتنا؟ 500 درہم. اب یہ 500 درہم کتنی مقدار بنتی ہے؟ درہم کہتے تھے اس زمانے میں چاندی کے سکے کو، یعنی 500 چاندی کے سکے حضور علیہ السلام کی اکثر ازواج کا مہر رکھا گیا. اور یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے 131 تولہ چاندی. کتنا؟ موجودہ زمانے میں 131 تولہ چاندی. اب آج کے زمانے میں چاندی کیا حساب ہے؟ کتنی ہے کسی کو معلوم ہے؟ ہاں 1000 روپے کا زمانہ اب نہیں ہے. ابھی پہلے کچھ ہے تقریباً 2 سے 2000 روپے بھی لگایا جائے ایک تولہ چاندی کا تو 131 کا کتنا بن گیا؟ یہ 2 لاکھ سے اوپر گیا. تو اب رکھے شرعی محمدی میں ہے. اور حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ جو حضرت ام حبیبہ جو حبشہ سے بادشاہ حبشہ نے حضور کا نکاح پڑھا کر جو ہے وہ حضور کے لیے بھیجا تھا، اس کا مہر تو شاہ حبشہ نے 4000 درہم رکھا تھا اور 4000 درہم شاہ حبشہ نے ادا کیا تھا. تو حضور کی زوجہ کا مہر تو 4000 درہم بھی تھا. اور یہ 14000 تولہ چاندی بنتا ہے. کتنا؟ 2 سکتے ہو. حضرت عائشہ ام المومنین کا مہر جو ہے وہ سب سے کم رکھا گیا اور وہ بھی تھا 40 درہم، جو کہ موجودہ زمانے میں 10 تولہ سونا بنتا، تولہ چاندی بنتا ہے. مہر فاطمی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور نے مہر کتنا مقرر کیا تھا؟ وہ 400 درہم تھا اور 400 درہم بنتا ہے 105 تولہ چاندی. 105 تولہ چاندی کا مطلب 2,10,000 روپے فی زمانہ. یہ ایک اندازے کے مطابق یہ حضور حضرت فاطمہ کا مہر تھا. حضرت حضور علیہ السلام کی دیگر جو صاحبزادیاں تھیں ان کے جو نکاح ہوئے اس میں 480 درہم مہر مقرر ہوئے تھے اور 480 درہم جو ہے وہ 126 تولہ 162 تولہ چاندی بنتا ہے، یعنی 150 تولہ چاندی. یہ 3 لاکھ کے قریب بنتا ہے معاملہ. یہ ہے حضور علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے اور حضور کے ازواج کے باہر. آج کرو گے اس پر کہ شادی کا جو لہنگا آتا ہے وہی میرے خیال سے 50,000 روپے کا ایسا ہے یہ. اور مہر کتنا؟ 11,686 روپے، 7,686 روپے. میں نے کہا یہ 686 تو تمہیں یاد ہے تو باقی سارے کے سارے احکام یاد نہیں ہے. تو مہر ادا کرو. اللہ نے فرمایا خوشی سے مہر پہ ڈنڈی ماریں گے. جو شرعی تقاضا ہے اس پہ ڈنڈی مار جائیں گے، اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں پتا نا، اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دین سے ریلیٹڈ معاملہ ہے نا. اب اسی طرح یہ ضمن میں بات کرتا چلوں کہ شریعت محمدی میں فقہ حنفی کے اندر جو کم سے کم مقدار مہر کی رکھی گئی ہے وہ جو مقرر ہے وہ ہے 10 درہم. کتنی؟ 10 درہم. اور یہ 10 درہم بنتی ہے تقریباً 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یعنی 3 تولے کے قریب قریب. اس سے کم مہر نہیں رکھا جا سکتا. اس سے زیادہ انسان اپنی حیثیت